انہوں نے ذبح کیا، کلمہ بھی نہیں پڑھا، ایسی ذبح کر دیا، مردہ کر دیا. وہ آپ کو دے رہی تھی 6.5 روپے پہ. تو 6.5 روپے کو ذبح کر کے 17.5 روپے کی بجلی ہمارے گلے میں پھندا ڈال کے فٹ کر کے اسٹول لگا کے پھانسی گھاٹ کے اوپر کھڑا کر کے خود فرار اور پیچھے ہمیں لمکا دیا. یہ ان کے حالات ہے جناب اسپیکر، اور ان کو معلوم ہے اور خود انہوں نے یہ چیز ایڈمٹ کی ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے. ان کے ماہرین یہ کہہ چکے ہیں کہ جی بالکل ہم نے کیا. جب آپ 6.5 روپے کی چیز 17.5 پہ بیچتے ہیں، کیا کرپشن کا عنصر نہیں ہوگا اس میں؟ کیا یہ کرپٹ پریکٹسز نہیں ہوں گی؟ کیا آپ کو دال میں کچھ کالا کالا کہیں نظر نہیں آ رہا ہوگا؟ انڈسٹری کو انہوں نے کیا فائدہ دیا؟ بیک ڈور ڈیلز کرتے تھے، بیڑا غرق کر دیا انڈسٹری کا. 10 سال انہوں نے کیا ٹیکنیکل ٹریننگز کی ہے؟ ہماری کتنی مین پاور ایکسپورٹ ہوئی ہے؟ جناب اسپیکر، یہ وہ حقائق ہیں جس کو ہم لوگ بھگت رہے ہیں. اور آگے جاتے ہوئے ابھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری آلٹرنیٹ رینیوبل انرجی پالیسی، آج صبح پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے، انرجی کانفرنس ہو رہی تھی. لوگ خود آ کے انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جس پالیسی کو انہوں نے رینیوبل انرجی کو انہوں نے کلمہ پڑھے بغیر ذبح کیا تھا، اس کو ہم نے پھر ریوائیو کیا. آپ کا 1000 میگا واٹ ہم لوگ لا رہے ہیں ونڈ انرجی. ہم لوگ 3000 میگا واٹ تک جائیں گے آپ کو سولر اور ونڈ کو ملا کے. اس وقت جو ریٹ آ رہا ہے 3.75 سینٹ، 3.75 سینٹ، زمین آسمان کا فرق. اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نہ صرف وہ کمپنیز آ رہی ہیں پاکستان میں انرجی کے سیکٹر میں جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ پوٹینشیل آپ کا ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا $3 ارب تو شروع، $4 ارب سعودی عربیہ کی کمپنی ہے ایکوا پاور، بلوچستان میں 500 میگا واٹ کا پاور پلانٹ لگا رہے ہیں. شام کو بھی میری ان کے ساتھ میٹنگ ہے. کوئٹہ میں ابھی بولا کوسٹل آپ کو معلوم ہے، وہاں پہ جا کے وہ لگا رہے ہیں. 2 اور جگہوں میں بلوچستان میں لگا رہے ہیں. یہ نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ہم لوگ وہ بجلی کی قیمتیں نیچے لائیں گے عمران خان صاحب کے اینڈ ویژن کے مطابق. 2025 تک جناب اسپیکر 8000 میگا واٹ رینیوبل انرجی لا رہے ہیں. 2030 تک 18 سے 20,000 میگا واٹ رینیوبل انرجی آئے گی. کمپیٹیٹو بیسس پہ 3 سینٹ 2.5 سینٹ یہ ریٹ، اس طرح ریٹ ڈراپ کر رہے ہیں. پرانے زمانے ختم، صاف شفاف طریقے کے ساتھ. اور اس کے ساتھ جو ہماری انڈسٹری کو بوسٹ آئے گا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. آتے ہیں ہم لوگ ابھی سبسڈی جو دے رہے ہیں جناب اسپیکر، ہم لوگ ٹوٹل سبسڈی جو ان سارے سیکٹرز کو دے رہے ہیں تقریباً آپ 260 بلین سے زیادہ دیتے ہیں. ہم لوگ 300 یونٹس کی کنزیومر سے کم. اور اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر میں ہم لوگ ٹوٹل کریں تو یہ تقریباً 8500 ارب روپے کے قریب بنتا ہے. ہم لوگ کس لیے کر رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون کی حکومت جس وقت جاری تھی انہوں نے انفنڈڈ سبسڈیز، ایک اہم بات آپ کو کہتا چلوں، گردشی قرضہ کا جو سٹاک ہے، سٹاک 850 ارب کا، اس پہ سے 50% جو سٹاک کس وجہ سے انکریز ہوا، وہ اس وجہ سے کیونکہ حکومت وقت شہنشاہ تھے، بادشاہ تھے، انہوں نے کہا جی ان کو بھی اشرفیاں دو، ان کو بھی اشرفیاں دو، یہ تو ہمارا مال. انفنڈڈ سبسڈیز جناب اسپیکر آر ریسپانسبل. اس کی ذمہ دار ان کی وجوہات کی وجہ سے آج سرکولر ڈیٹ کا جو سٹاک ہے 50% اس کی وجہ سے ہے. انہوں نے کاشتکاروں کو چکمہ دیا، انہوں نے کہا جی ہم لوگ 5 روپے 35 پیسے کر دیتے ہیں 3 مہینے کے لیے. الیکشن آیا، خود یہاں پہ انہوں نے لگایا چادر، ہم لوگ کہتے ہیں ان کو میں منڈے پہ رکھی تھے فرار. انہوں نے چادر اپنے کندھے پہ رکھی اور خود تو گئے گوٹا کاس کے بھاگتے ہوئے. وہ چیز ہم پہ آ کے لگ گئی ہمارے اوپر. وہ بھائی ہم لوگ ابھی یہ سبسڈی ہم نے اس کو آنر کیا، ہم نے آنر کیا. اور وہ کیسے آنر کیا؟ یہی ٹیوب ویلز میں ان کو ہی ہم لوگ کاشتکاروں کو دے رہے ہیں جناب اسپیکر. تقریباً آپ اندازہ لگا لیں کہ 50 ارب سے زیادہ. یہ وہ حقائق ہے. 50 ارب روپے سے زیادہ ہم لوگ ٹیوب ویلز کے مد میں ہم لوگ دے رہے ہیں سبسڈی. بلوچستان کا سیپریٹ، بلوچستان کے لیے ہم لوگ نیا پلان لا رہے ہیں، سولرائزیشن بلوچستان میں. آپ کے پاس اس وقت جو لائن آپ کی لگی ہے جنریشن میں $20 ارب کے پوٹینشل اور لوگ آ رہے ہیں. ٹرانسمیشن میں
تقریباً $20 ارب کی انویسٹمنٹ اپرچونٹیز لوگ آ رہے ہیں صاف اور شفاف پالیسیز کی وجہ سے. ڈسٹریبیوشن میں تقریباً $10 سے $15 ارب کی انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو توڑ رہے ہیں. جو چیز یہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ لوگ خود ملے ہوئے تھے. 55,000 لوگوں کے خلاف FIR کی, 8,000 لوگوں کو ہم نے اندر کیا, بڑے بڑے مؤثر لوگوں کے خلاف FIR کی. آپ سوچ نہیں سکتے بلا تفریق. اور سیزا پلائی دیوار کی طرح ہمارے لیڈر عمران خان صاحب ہمارے پاور سیکٹر کے ساتھ کھڑے رہے. کیوں؟ کیونکہ چور چور ہوتا ہے, نہ اس کی جنس ہوتی ہے نہ اس کا رتبہ ہوتا ہے. چور چور ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو کے رہی. اس کی وجہ سے پاور سیکٹر میں ایک سال میں جو یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے, ریونیو انکریز 229 ارب روپے کا ہوا, جس میں سے 112 ارب روپیہ جناب اسپیکر چوری اور ریکوری سے ہوا, جو کبھی یہ سوچ نہیں سکتے تھے. اور ہم لوگوں نے ڈسٹریبیوشن کمپنیز پہ لگا رہے ہیں, بہتر کر رہے ہیں, مافیاز توڑے. گیس کے سیکٹر میں آ جائیں, پچھلی حکومت نے 5 سال میں جتنے کنویں کھودے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت نے 14 مہینوں میں کر دکھایا جناب اسپیکر. یہ فرق ہوتا ہے. اور آگے جاتے ہوئے بھی ہم لوگ تقریباً 20 بلاکس اور دیں گے. ان کو ڈر یہ پڑا ہوا ہے, یہ کامرے, یہ حکومت تو کامیابی کی طرف جا رہی ہے. یہ جیسے جیسے آگے جاتی جائے گی, اور ہم نے ان کے لیے جو بم گاڑے ہوئے تھے, جو کھڈے کھودے ہوئے تھے, اس پہ اللہ ہمارے ساتھ اور ہم لوگ نکلتے جا رہے ہیں. یہ اس سے ڈر رہے ہیں. یہ بالکل افراتفری ان کے رینکس میں مچی ہوئی ہے. گراؤنڈ لیول پہ ان کے ورکرز ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ جی ہمیں بتاؤ ہم لوگ کیسے جوائن کریں. یہ ان کے حالات یہ ہیں. ان کے ورکرز ہمارے پاس آ رہے ہیں. ان کے یہ حالات ہیں جناب اسپیکر. ان کے لیڈر فرار, ان کو جائے فرار, ان کو چاہیے. یہ میں آپ کو, اچھا گیس میں آتے ہیں جناب اسپیکر, مجھے 2-3 منٹ چاہیے. گیس میں ماشاءاللہ جناب اسپیکر میں نے آپ کو بتا دیا پیٹرولیم پہ آپ نے LNG کو کیوں ڈکلیئر کیا پیٹرولیم پروڈکٹ, وہ کیا کھانچے تھے اس وقت. اس کے ساتھ ساتھ دونوں سوئی گیس کمپنیز کا آپ مجھے بتائیں, میں پھر آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک چیز کی قیمت, آپ اس کی قیمت فروخت, آپ کی قیمت خرید آپ کی اس کی 100 روپے ہے. آپ مارکیٹ میں جا کے اس کو 60 روپے پہ بیچنا چاہتے ہیں اپنے بلے بلے کے لیے. آپ نے وہ کمپنیوں کا بیڑا غرق کر دیا. آپ کی اپنی ذاتی جائیداد تو نہیں, آپ جس مرضی بھاؤ پہ بیچیں. یہ تو سرکار کی اور پبلک گڈز ہے. یہ پورے پاکستان کا حق ہے. ایک ریسورس پہ آپ نے وہ بیچ دیے, کم دام پہ بیچا, اور اس کا خمیازہ کون بھگت رہے؟ دونوں سوئی سدرن اور سوئی ناردرن کمپنیز. وہ آج ان کی ایکوٹی زیرو ہو چکی ہے. 250 ارب وہاں پہ بھی سرکولر ڈیٹ. ماشاءاللہ یہ ہمارے لیے تحفہ کھول کے گئے, چھوڑ کے گئے. 50 ارب, یہ بھی سنیے گا, 50 ارب روپیہ جناب اسپیکر, صرف اور صرف اس لیے کیونکہ UFC آپ کا 50 ارب روپے جو LNG ہمیں ڈومیسٹک میں دینی پڑتی ہے, کیونکہ گیس کی وہ آپ اس کو کراس سبسڈائز پیٹرولیم پروڈکٹ کو گیس کی طرح نہیں کر سکتے ہیں, تو وہ UFC کا خمیازہ وہ بھی یہاں پہ پڑتا ہے. وہ 50 ارب روپے تک پہنچ گیا. گورنمنٹ آف سندھ, آخری 2 باتیں کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. گورنمنٹ آف سندھ میں جناب اسپیکر ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ انہوں نے پروکیورمنٹ نہیں کی, وہاں پہ جا کے پلی بارگن کر لیا. انہوں نے کہا وہ چوہے, جناب اسپیکر وہ چوہا مجھے بتا دیں, وہ کوئی ہاتھی نمائی چوہا ہوگا یا وہ کوئی 4 ٹانگوں والا ہاتھی ہے یا 2 ٹانگوں والے ہاتھی ہیں جن کے پیٹ میں دوزخ کی آگ لگی ہوئی ہے, جتنا مرضی ایندھن ڈالے وہ نہیں بجھتی. مجھے یہ بتا دیں, پلی بارگن بھی کر لیتے ہیں, وہ جینیٹک میک اپ میں امپلنٹڈ ہے. کرپشن کرنی ہے ان پارٹیز نے. یہ فرق ہے جناب اسپیکر. یہ چیزیں یہ حقائق میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جس وقت فارن پالیسی پہ آتے ہیں, ابھی انہوں نے باتیں ادھر ادھر کی. اوباماز وار دیکھیں, جس وقت ریمنڈ ڈیوس کو انہوں نے باہر نکالنے کی کوشش کی تو راتوں رات نکالا, بڑے مزے سے نکالا. وہ کس نے کیا؟ پیپلز پارٹی نے کیا.
جناب اسپیکر آج آرام سے غور سے سنیں، ان کا سب کو پورا موقع ملے گا. جی جناب اسپیکر 2 منٹ میں وائنڈ اپ تو بڑے میں بتاتا ہوں. جناب اسپیکر لاڑکانہ میں آپ چلے جائیں، ریبیز کتے جو ہے وہاں پہ لوگوں کو کاٹ رہے ہیں. مجھے خوشی ہے بات کریں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے. آرام سے سنیں، آپ کو بھی موقع ملے گا، سب کو موقع ملے گا. جی جناب اسپیکر ان کو کتے وہاں پہ پھر رہے ہیں لاڑکانہ میں، وہاں پہ لوگوں کو کاٹ رہے ہیں. ان کے پاس دوائی نہیں ہے، وہاں پہ ایڈز پھیل رہی ہے. کہاں پہ ہے وہ؟ وہاں پہ جا کے گلیوں کا حال دیکھیں، وہاں پہ ویڈیوز دیکھیں، وہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں. کیوں؟ کیونکہ سارے کا سارا. آخری میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. یہاں پہ ایک شخص سے جناب اسپیکر، ایک یہ پچھلے دہائی کا تقریباً 10 سال پہلے، وہ انہوں نے ایک باہر سے صدر مملکت کو بلایا. یہ ایک لطیفہ ہے، اس کو 10% کہتے تھے. وہ 10% میں سے 10% بیٹھے ہوئے تھے، تو بلکہ ان کو باہر والے ملک نے بلایا دورے پہ. وہ لے کے گئے، جو باہر لے کے گئے دورے پہ، میں نے تو نام نہیں لیا. ختم کر رہے ہیں جناب اسپیکر میں نے تو نام نہیں لیا. وہ جناب اسپیکر وہ باہر چلے گئے، وہ باہر گئے دورے پہ. بات سنیں، وہ باہر گئے دورے پہ اور وہاں پہ جب گھومتے پھرتے گئے، وہاں پہ ایک لیڈر نے مختصر کریں، اپنی بات کو مختصر کریں اور دوسروں کو بھی موقع دیں. کہ جناب اسپیکر ان کے لیڈر نے کہا کہ یہ سامنے برج دیکھ لو. تو اس لیڈر نے جب برج دیکھا، اس نے کہا کون سا برج؟ اس نے کہا کون سا برج؟ آگے سے موقع دیں پورا. اس کے لیڈر نے کہا کون سا برج؟ جی جناب احسن اقبال صاحب. جناب اسپیکر جی احسن اقبال صاحب. جی جناب احسن اقبال صاحب. جی جناب احسن اقبال صاحب، آگے سے یہ اس طرح کاغذ مت پھیلائیں. یہ دیکھیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گسم گسا نہ ہوئیں. آغا رفیع اللہ صاحب اپنی جگہ پہ جائیں. آغا رفیع اللہ صاحب اپنی جگہ پہ جائیں. ٹھیک ہے.